مسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے، جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ مالاں والے سخی تے پھر کہڑے ہوندے نے؟ بھوکے ننگے۔ مالاں والے سخی میاں صاحب نے کہا، کہتے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے، نا۔ اور بھائی جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں۔ سخاوت مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا، تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں، جس نے جمع کرنے ہی نہیں، اس کے بعد پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں، یہ سخی ہے۔ سخی اور مالدار میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ جس کو کھاتا پیتا دیکھتے کہنے اور نے پیچھے کنے کو رکھے نے، حالانکہ ایسی بات ہے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ میرے حضرت صاحب کی ایک دفعہ اپنے ایک درویش کو کہنے لگے یار تیرے ہاتھوں میں تو موریاں ہیں، جو چیز آتی ہے وہ گیری جاتی ہے، رہتی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی دیکھیں نا، مشورہ کرنا پڑتا ہے، یار یہ جگہ لینی ہے، کیا پروگرام ہے، لوگ کہتے ہیں رستہ کوئی نہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں،
پھر اس کا ریٹ لگتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اتنے لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں لگا کے ریٹ آ گیا ہوں، باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی، تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا تھی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی، میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجابہ ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی، دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر دیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا تیسرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا، میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے، پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، گجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے، حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان، میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے۔ فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی، غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں۔ فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کروں گا۔ عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا،
چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. اور عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نے پیا تھا اس نے سالن پکایا, پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے. حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن, اتوں لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح, یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد, یہ ذوق, یہ مزاج, یہ انداز, یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ, کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے, زیادہ دن مدینے تھوڑے دن, یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا, ید اللہ فوق ایدیہم, پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ, یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے, محبت روح ہوتی ہے, محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد, حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے, لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں, یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو, میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ بددہا دیکھا ہے, میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی نے. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی, اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے, بہت بڑے امیر المومنین تھے, لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی. چند 100 آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو, اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے, حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے, 40 دن. اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے,
اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پیرا تھا۔ جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، یہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے، کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ۔ جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا بکرا جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو، عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان کا۔ چونکہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے اور باتیں ہیں کہ سامنے کھلتی ہی جا رہی ہیں، سامنے آتی ہی جا رہی ہیں، ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو یہ رہتی بھی نہیں، بادہ و ساغر کہے بغیر، اور کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ پلٹتا ہوں، اس موضوع کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے۔ کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو۔ عثمان با حیا بڑے تھے۔ کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے، پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ، حضور لیٹے رہے۔ ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے، حضور اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، نبی پاک لیٹے رہے۔ چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے، حضور آ جاؤ، فرمایا 1 منٹ۔ اللہ کے حبیب اٹھے، طامت مبارک کو سمیٹا، پنڈلیوں کو ڈھانپا، حضور بیٹھے، عثمان آئے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، میں حاضر خدمت ہوئی، کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی، آئے ابو بکر بھی ہیں، میرے والد آئے، عمر بھی ہیں، مقام ان کا بھی بڑا ہے، پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے جناب، میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کپڑوں کے اوپر کپڑے، شرم و حیا کے پیکر۔ جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے، فرماتے نام بھائی مجھے شرم آتی، پیک کرے شرم و حیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھیں، شرم و حیا کے پیکر تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا، سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ، یہ لفظ ترمذی کے نہیں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں، رزلٹ نکال رہا ہوں، بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا، تو حیادار بنتا جا، رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا۔ جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا، جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا۔ میرے اصحاب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے، اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے، جس کی سوچ بری ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے۔ اگر چاہتا ہے تازہ رہے، ٹھنڈا رہے، نورانی رہے، تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہے، اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جو منہ میں آیا کہہ گیا، اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا، اور نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا، حسن شرم و حیا سے آتا ہے۔ یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا، یہ ماند نہیں پڑتا، یہ تباہ کرتا ہے، اور یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا، اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں استاد جی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے، ہم چوری دیکھا کرتے تھے۔ چوری میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے، ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو، تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن، شرم و حیا، معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ جناب عثمان غنی پیکرے شرم و حیا تھے۔